السلام علیکم ناظرین، پاکستان افغانستان کے مابین کشیدگی سے خطے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو موجودہ کشیدہ صورتحال ہے اس میں نقصان دونوں ممالک کا ہو رہا ہے، اور یہ جنگ اگر اسی طرح آپس میں اگر زبانی جنگ لگی رہی، جس طرح یہاں پہ ہمارے وفاقی وزراء اور وہاں سے ان کے وفاقی وزراء اور نائب وزیر خارجہ اگر اسی طرح گرم گرم بیانات دیتے رہے تو یہ خطہ جلد ہی جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ سفارتی کوششیں کرنی چاہیے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان نے تمام تر سیاسی جماعتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنی پارٹی کو سرپرائز کر دیا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات 24 دسمبر سے کشیدہ ہوئے ہیں۔ جب پاکستان نے ایئر اسٹرائک کیا تھا اور پاکستان ساتھ ساتھ جو ہے نیگوسیشن بھی کر رہا تھا، جو مذاکرات کر رہا تھا، ہمارے جو نمائندے خصوصی ہیں صادق خان صاحب، وہ کابل میں موجود تھے اور اعلیٰ ڈیلیگیشن کے ساتھ، وفاقی وزراء کے ساتھ جو بیٹھے اور انہوں نے مذاکرات 3 دن کے مذاکرات کر لیے تھے۔ تو اچانک پاکستان نے سیکیورٹی بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے ایک ایئر اسٹرائک کر دی تھی، جسے اب پاکستان کی طرف سے سیکیورٹی بیسڈ آپریشن ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے 30 سے 35-40 اہلکار دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور یہ سیکیورٹی بیسڈ آپریشن تھا۔ اور 4 مختلف علاقوں میں برمل ضلع برمل جو ہے اس کے علاقہ پکتیا میں، خوست میں 4 مختلف مقامات تھے جہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے، جہاں پہ بتایا جاتا تھا کہ سوسائڈر بمبر تیار کیے جاتے تھے، اور پاکستان نے عمر میڈیا جو افغان طالبان کا بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے ان سمیت ان کو تباہ کر دیا ہے۔ وہاں سے پھر خبریں آئیں کہ عوام بیچ میں مارے گئے ہیں، بچے اور عورتیں۔ پھر افغانستان کا پاکستان پہ حملہ کرنا، اس سے جو معاملات خراب ہوئے پاکستان کے، تو پاکستان نے ایک تو اپنی پالیسی، جو پاکستان نے حملہ کیا پکتیا میں، اس سے پہلے پاکستان کی افغان پالیسی میں بدلاؤ آ رہا تھا۔ پاکستان نے ایک بدلاؤ کر لیا تھا، کیونکہ پاکستان نے 2021 سے افغان حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی ہوئی تھی کہ ٹی ٹی پی، اصل میں مین مسئلہ حل ہے کالعدم جماعت ٹی ٹی پی کا۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویلاگ میں بھی کہا ہے کہ افغان طالبان جو پاکستان واپس ٹی ٹی پی کو پاکستان میں آباد کاری کرنا چاہ رہے تھے، جب جنرل فیض جو ہے وہ کابل گئے، افغان ڈیلیگیشن سے ملے، اور وہاں پہ یہ معاہدہ ہوا کہ ان افغان جو ٹی ٹی پی کے کالعدم تنظیم کے طالبان ہیں ان کو پاکستان میں واپس بسایا جائے گا۔ اور عمران خان کا دور تھا، پھر پی ڈی ایم کے دور بیچ میں آیا، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، مگر چونکہ یہ پالیسیاں ساری بناتے ہیں ہماری فوج، ہماری ISI، تو اس ٹائم پہ جنرل باجوہ جو تھے وہ آرمی چیف تھے، اور جنرل فیض جو تھے وہ ISI چیف تھے۔ تو پھر شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی، اور افغان جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں وہ افغانستان سے ان کو لے کے پاکستان میں بسایا گیا۔ اب ناظرین، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آج طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ٹی ٹی پی کا دہشت گرد نہیں ہے، کوئی کالعدم تنظیم جو پاکستان کی ہے ان کے اہلکار یہاں پہ نہیں ہے۔ تو پاکستان جو 40-45 ہزار لوگ لے کے آیا تھا، جس میں پاکستانی مہاجرین بھی تھے جو گئے تھے افغانستان میں، ان کے قریبی رشتہ دار وغیرہ جو تھے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ لنک تھے، وہ سارے جو گئے تھے، یا وہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا 2014 میں، اس حوالے سے جب گئے تھے، جب وہ واپس آئے، مطلب 2021 میں آپ اندازہ لگائیں کہ جب 2022 میں ان کو واپس لایا گیا اور بسایا گیا پاکستان میں، تو وہ کس کی مدد تھی؟ وہ افغان طالبان کی مدد سے ہوا تھا۔ ہمارے ISI کی چیف جنرل فیض وہاں پہ گئے تھے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی افغان طالبان سے جب دوبارہ پاکستان نے ٹی ٹی پی نے کا رویہ شروع کر دی تھی پاکستان میں، یہ دوبارہ چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے پاکستان سے، تو پاکستان نے پھر افغان طالبان سے بات کی تھی، ان کو غیر مسلح کرنے کی بات ہوئی تھی، وہ برابر باتیں چل رہی تھی۔ تو عام عوام کو پتہ نہیں ہے، مگر جو ڈیلیگیشن پاکستان کا گیا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کو اور افغان طالبان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہے وہ افغان طالبان کے زیر اثر ہیں، ان کے کنٹرول میں ہے، مگر وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو جو خار آ رہی ہے، جو پاکستان کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنے مہینے آپ لوگوں نے ہمیں
اتنے سال آپ لوگوں نے ہمیں رکھا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اب آپ بتا رہے ہو کہ ہمارے ہاں جو ہے افغان سرزمین میں وہ ہے نہیں، اور افغان سرزمین سے وہ حملے نہیں کرتے، اور ہماری سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری سچویشن پاکستان نے بڑے قریب سے افغان کے ساتھ ڈسکس کی تھی، اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ لڑتی رہی ہے افغان جو جہاد سمجھا جا رہا تھا امریکیوں کے خلاف، تو انہوں نے کافی عرصہ طالبان کے ساتھ اکٹھے لڑے ہیں، اور انہوں نے ملا ہیبت اللہ سے جو ہے وہ بیعت بھی کی ہے۔ مگر پاکستان نے سفارتی چینل جو ہے وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ قندھار تک اپنا چینل جو ہے وہ یوز کرتے، کیونکہ یہاں پہ حقانی گروپ ہے اور وہاں پہ قندھاری گروپ ہے، تو آپس میں سارے ایک ہیں، مگر اگر وہاں تک یہ چینل جاتا تو میرے خیال میں ذرا زیادہ وضاحت ہوتی، کیونکہ قندھار کی طرف سے ایک بار کہا گیا تھا کہ یہ پاکستانی طالبان ہے، پاکستان جانے اور یہ جانے، ان کو چھوڑو وہاں جائے، تو وہاں سے تھوڑا اچھا ری ایکشن مل رہا تھا۔ یہاں پہ حقانی نیٹ ورک جو ہے، جو پاکستان کے پرو طالبان سمجھے جا رہے تھے، اب وہ مکر رہے ہیں اور وہ اس میں معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان نے آپریشن کا فیصلہ بھی کیا ہے، مگر پاکستان کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپریشن تو ہم کر دیتے ہیں۔ ہم نے 2014 میں ضرب عضب آپریشن کیا، آپریشن استحکام کیا پاکستان کے لیے، مگر اس میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو، آئی ڈی پیز کو اپنے گھروں سے نکالا اور ان کو ہم نے باہر منتقل کیا، ان کو کیمپوں میں ہم نے رکھا۔ تو ایک بندہ گھر میں رہ رہا ہے، آپ اس کو کیمپ میں بٹھا رہے ہو، کیمپ میں وہ سہولت بھی نہیں ہے اور وہ سالہ سال سے کیمپ میں ہے، تو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگوں کو آپ کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ سارے آپریشن پہلے ہو جاتے ہیں، مگر آپ پہلے اپنے عوام کو اعتماد میں لیں، عوام کا اور اداروں کا جو آپس میں گیپ پیدا ہو گیا اس کو ختم کریں۔ اس کو ختم کرنے کی میرے خیال میں کوشش کی بھی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں آگے جا کے۔ ایک وہ اور ایک جو آئی ڈی پیز، دیکھیں پہلے ہم 2-3 آپریشن یہیں پہ کر چکے ہیں 2014 میں، اب وہاں پہ اگر ہم دوبارہ ایسے علاقوں میں، تو لوگوں نے وزیرستان کا حال تو دیکھ لیا تھا کہ آئی ڈی پیز کا کیا حشر ہوا تھا، کتنے عرصے بعد گئے تھے، کیا کیا ان پہ بیتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ آپریشن کریں گے، دوبارہ لوگ کو موو کریں گے تو لوگ نہیں جائیں گے، ان کی نفرت عوام سے ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ اس نفرت کو کم کرنے کے لیے پیار محبت سے، ان کو طریقے سے، ان کی سہولت کار، مطلب سہولت ان کے پاس ہو، آپ اس کو اپنے گھروں سے نکال کے اگر آپریشن کرتے ہیں۔ فی الحال تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ جو اس بار جو آپریشن ہو رہے ہیں وہ سیکیورٹی بیسڈ آپریشن ہوں گے اور جگہ جگہ پہ ہوں گے، مگر اگر پورا آپریشن کرنا ہے تو وہ میرے خیال میں پاکستان کے عوام اور جو صوبائی حکومت نہیں مان رہی۔ ایک تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس صوبے کو مکمل طور پہ اگنور کیا ہوا ہے، نہ صدر پاکستان اس صوبے کو توجہ دے رہا ہے، نہ وزیر اعظم شہباز شریف دے رہا ہے۔ بس سندھ میں جو خلیف جماعت ہے جس کی وجہ سے حکومت بنی ہے، اور مریم نواز پنجاب میں ہے، تو پنجاب ان کا سارا فوکس ان کا ان 2 صوبوں پہ ہے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ باقی 2 صوبوں میں اسپیشلی پختونخوا میں حالات کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ چترال سے لے کے دیر تک، چترال میں، دیر میں، یہ شمالی علاقہ جات میں، آپ وزیرستان، ٹل، ہنگو، بنو، سارے علاقے آپ چھان مارے، پشاور تک، دیر تک، سوات تک طالبان کی تشکیلیں ہو رہی ہیں، وہ جا رہے ہیں بڑے پیمانے پہ۔ تو ان کا وہ مطلب آنا، اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ حاصل ہے، عوام کی کوئی سپورٹ اس بار حاصل نہیں ہے، مگر خیال کرنا پڑے گا پاکستان کو اسپیشلی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کون ان کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آنا ٹھیک ہے، افغان حکومت مدد کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، مگر اتنی بھاری تعداد میں جو ہمارے صوبائی وزراء اور ہمارے صوبائی اسمبلی کے اراکین صوبائی اسمبلی میں فرماتے ہیں اور بار محفل میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پورا پختونخوا جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے بھرا ہوا ہے، چپے چپے پہ ان کی وہ طالبان کی آپ ایسے سمجھے کہ ریٹ ہے۔ تو یہاں پہ فوکس کرنا پڑے گا، عوام کو ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ یہ صوبہ آپ نے تحریک انصاف کے نام کر دیا کہ بس یہ یہاں سے جیت گئے، یہ جانے کام جانے، اگر بگڑتا ہے تو بگڑے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا بڑا اہم حصہ ہے۔ وفاقی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہماری افواج کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، صدر پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بھرپور توجہ دینی چاہیے، تاکہ یہاں پہ حکومت کے ساتھ مل کے، عوام کے ساتھ مل کے باقاعدہ ان کو ہاتھ میں لے کے اس آپریشن وغیرہ کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اگر وہی پرانا طریقہ کار ہوا کہ لوگوں کو نکالیں، آپریشن کریں،
اور بعد میں 2-4 سال بعد ان کو واپس اپنے گھروں کو لے کے جائیں تو وہ آپ کے خلاف رہیں گے۔ ویسے بھی یہاں پہ پختونخوا میں حالات اتنے سازگار نہیں ہے۔ دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات پختونخوا میں ہوئے ہیں۔ یہاں پہ مختلف تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ پی ٹی ایم جیسی تحریک ہے جو اداروں کے خلاف ہے، جو ریاست کے تقریباً ایسی باتیں کر رہی ہے پٹھانوں میں، جو ان کو پٹھان تسلیم کر رہے ہیں، پٹھان ان کو قبول کر رہے ہیں، پٹھان ان کو مان رہے ہیں۔ ہمارے لوگ مسنگ ہیں، ہمیں ہمارے لوگ دیے جائیں۔ دیکھیں یہ ایسے مسائل اٹھا رہے ہیں، بڑی فگر دے رہے ہیں، ہمارے وسائل پہ قبضہ ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں۔ وسائل تو پورے پاکستان کے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جو جینون معاملات ہیں وہ اٹھا رہے ہیں پی ٹی ایم۔ اب پی ٹی ایم پہ باقاعدہ پابندی لگ گئی ہے، مگر ایسے حالات ہیں پختونخوا میں۔ ایک تو افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پہ وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے جو پاکستان کے مختلف ایریاز سے جو ہمارے فینسنگ کے کاٹ کے اندر آ رہے ہیں، یہ مشکلات 2640 کا جو بارڈر ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے، انٹرنلی سیکیورٹی لیپس بھی ہماری ہیں، اور ہم نے آگے جا کے بھرپور پلاننگ بھی نہیں کی۔ جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ پورے پلان کے ساتھ آپریشن ہو رہا ہے، وہ پورا پلان تھا ہی نہیں، کیونکہ لوگ در بدر تھے۔ اب وہ لوگ جو ہے جس علاقے میں آپریشن ہوا ہے وہ زیادہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دوسرے ایریا میں آپریشن کرنے جاؤ گے تو وہ ریزسٹ کریں گے۔ پہلے عوام کو اعتماد میں لینا، اگر آپریشن باقاعدہ آپریشن کرنا ہے تب میں بات کر رہا ہوں۔ جو باتیں چل رہی ہیں، اب کرم جیسے حالات میں آپریشن کرنا چاہیے۔ کرم میں ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ وہاں پہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ پہلے سے شروع دن سے یہاں پہ جو ہیں مارے جا رہے ہیں، بچے مارے گئے ہیں۔ دیکھیں اس گزشتہ 3 ماہ میں جو راستے بند کیے گئے ہیں، 180 بچے تقریباً جو بتایا جا رہا ہے وہ ابھی تک دوائی نہ ملنے سے مارے گئے ہیں۔ اس طرح 200 اہلکار آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا ہے، اور اس میں زمینوں کے تنازع بھی ہیں، آپس کی دشمنیاں بھی ہیں، ٹی ٹی پی کا رول بھی ہے، کیونکہ افغان اپر کرم جو ہے وہ افغانستان کے 3 ضلعوں سے مل رہا ہے۔ اس طرح جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ شیعہ سنی فسادات کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی تک جو ہے دیکھیں 80 ٹرک واپس ہو گئے ہیں کرم ایجنسی میں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب تک آرمی کو طلب کر لیا جاتا۔ ایسے ماحول میں ایسی جگہ پہ آرمی کو طلب کرنا چاہیے۔ ایک ہی راستہ ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، اب وہ بند ہے۔ سرکار کی ریٹ ہے نہیں صوبے کی حکومت کی۔ جب سرکار صوبے حکومت کی ریٹ ہے نہیں تو وفاق کو یا صوبائی حکومت کو آرمی کو کہہ دینا چاہیے کہ پیراملٹری کی فورس آئیں، آرمی آئے اور وہ راستہ اوپن کریں، تاکہ عوام تک خوردنی اشیاء جو ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء وہ اشیاء ہیں وہ پہنچائی جائیں۔ وہاں پہ قحط کے حالات ہیں، بازاریں ساری بند ہیں۔ تو یہ پورے معاملات ہیں، اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ وفاقی حکومت میرے خیال میں اسپیشلی وزیر اعظم صاحب، ایک تو پختونخوا میں جب سے مرج ہوا ہے یہ فاٹا کا علاقہ، ہمارے پختونخوا کی ایک حکومت کو نقصان پہنچا ہے۔ اب ان کا 100 ارب روپے جو تھا وہ بھی ان کو نہیں مل رہا، اور جو ہمیں سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ 1000 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ اتنا بڑا فاٹا کا ایریا جو ہے جو دہشت گردی سے کئی بار لرز اٹھا ہے، ان میں وفاقی ترقیاتی کام ہونے چاہیے تھے۔ وزیر اعظم کا کوئی میگا پروجیکٹ ہم نے وہاں پہ نہیں دیکھا۔ آپ بتائیں کہ وزیر اعظم کب قبائلی علاقے میں گئے ہیں؟ آپ کو کوئی پتہ چلا کہ وزیر اعظم آیا، صدر پاکستان آیا؟ تو یہ سوتیلی ماں کا سلوک بند کر دیں، ان علاقوں پہ آپ فوکس کریں، یہاں پہ آپ تعلیم عام کریں، یہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت دیں، یہاں پہ جو ہے آپ روزگار کے مواقع پیدا کریں، فیکٹریاں لگائیں، یہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹ لگانے چاہیے تھے، تاکہ دہشت گردی سے لعنت یہ علاقہ جو ہے اس سے خالی ہو۔ اب افغانستان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ ملنا پاکستان کے لیے، پختونخوا کے لیے آگے بڑا نقصان دہ عمل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کی اپروول لی ہے ایپکس کمیٹی میں۔ جس طرح ہم بتاتے رہے ہیں سویلین اور ملٹری ایک پیج پہ ہے، مگر آپ کو صوبائی حکومت کو بھی ہاتھ میں لینا چاہیے، صوبے کی عوام کو بھی ہاتھ میں لینا چاہیے، تاکہ عوام کی نفرت پیدا نہ ہو، تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے۔ ان سب چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے۔ ناظرین، ایک تو عمران خان نے سرپرائز کیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں حکومت کے مابین اور پی ٹی آئی کے مابین، اور یہ مذاکرات بشرا بیوی اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ محسن نقوی سے، جو اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے محسن نقوی جو ایک ایسا وزیر داخلہ ہے کہ اس ٹائم اس کے پاس سب سے بہترین وزارت بھی ہے اور سب سے بہترین چیئرمین شپ بھی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ،
اور یہ دونوں اس نے اپنی مرضی سے لی ہیں، اور اگر وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو وہ بھی بن سکتا ہے، بس اس کی خواہش کی دیر ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ اس ٹائم پہ پاورفل آدمی جو ہے ہماری اس موجودہ حکومت میں وہ محسن نقوی ہے۔ تو محسن نقوی اور بشریٰ بیوی کی جو باتیں چل رہی تھی، عمران خان کو آفر کی گئی تھی کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائے، مگر ایک 2-3 سال جتنا عرصہ بھی تھا اس کو ایجیٹیشن نہیں کرنی، اس کو حکومت کو گرائے گا نہیں، مطلب لکھت پڑھت میں پھر بات ہوتی، ویڈیو بنا کے عمران خان کا پورا ڈیٹیل لی جاتی، مگر عمران خان نے پھر اس سے انکار کر دیا تھا۔ اب دوبارہ مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات جو ہے وہ ایک کیمرے کے سامنے ہیں اور ایک پس پردہ ہے۔ اب پس پردہ میں جب علی امین گنڈاپور وفاقی حکومت کو کچھ پیش کرتے ہیں، اپنا عمران خان کو کچھ پیش کرتے ہیں کہ یہ باتیں میرے ساتھ ہوئی ہیں، یہ طریقہ کار ہے، تو وہاں سے عمران خان اس کو ٹالتا ہے، پھر آکے میں ہاں یا نہ کر دیتا ہے۔ اب اس بار نہ کر دیے، اب دوبارہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے اچھا بیان دیا کہ عمران خان نے کہا کہ لکھ کے دے دو۔ ایک تو حکومت ریٹن میں مانگ رہی تھی کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ آپ ریٹن میں لکھ کے ہمیں دیں، عمران خان کی اپروول مل گئی ہے، اب وہ جا کے آگے یہ ریٹن میں حکومت کو دے دے گی اور مذاکرات یہاں دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ مگر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے مذاکرات چل رہے ہیں، مگر عمران خان کا جو کل کا ٹویٹ آیا ہے وہ آپ پڑھ لیں تو اس نے دوبارہ میرے خیال میں اس مذاکرات کی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ مذاکرات اس کو سگنل کہاں سے مل رہا ہے، عمران خان کو اشارے کہاں سے مل رہا ہے، اپنی اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہے، اپنی سیاست کر رہا ہے، یا کہیں سے اشارے مل رہا ہے، یا وہ یہ مذاکرات جو ہے اس طریقے سے کرنا نہیں چاہ رہا، کون سی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ مگر عمران خان نے جو کل ٹویٹ کی ہے اس میں جو ڈیٹیل عمران خان نے دی ہے، وہ جو خاص فکرے ہیں میں وہ پڑھ لیتا ہوں۔ جو صحافیوں سے، میڈیا سے، وکلاؤں سے گفتگو کی ہے عمران خان نے کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کی گئے تمام مارشاء اللہ، یعنی ایوب خان، جنرل ضیاء، یحییٰ خان اور مشرف کا مارشاء اللہ دیکھی، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشاء اللہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشاء اللہ تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل رون دیا گیا تھا۔ مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھے۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پہ ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے باتیں عمران خان نے کی ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں بات کی ہے، فارم 47 پہ بوگس حکومت بیٹھی ہے، فراڈیا حکومت بیٹھی ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈی حکومت کو بچانے اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف، یہ ناظرین اہم ہے، یہاں پہ انہوں نے آرمی پہ بھی ہیڈ کیا ہے اور اپنی پارٹی کے لوگوں پہ جو ڈیل لے کے جاتے ہیں ان پہ بھی ہٹ کیا ہے، جو حکومت ہے اس پہ بھی ہٹ کیا ہے، اور جو کمیٹی بٹھائی ہے اپنی ان پہ بھی ہٹ کیا ہے۔ یہاں پہ عمران خان نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے، ایک جملہ ہے اس کا کہ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر جو ہمارے پاکستان کے آرمی چیف ہیں، شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہیں۔ اب جو فوج میں ہیں ان کو اردلی کا پتہ ہوتا ہے۔ اردلی، خیر پاکستان میں تو اردلی ہمارے جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں، عمران خان سارے جتنے بھی ہیں، سب نے تقریباً اردلی کا رول ادا کیا ہے۔ مگر یہاں پہ اردلی کا مطلب ہوتا ہے چپڑاسی، آپ سمجھ لیں، آپ ایسا سمجھے حکم ماننے والا، کام کرنے والا، جو آپ کا نوکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایسی بات کر کے آرمی چیف کا نام ساتھ لیا ہے، تو ساتھ دوبارہ ہٹ کر دیا نا۔ اب ایک طرف مذاکرات جا رہے ہیں، ایک طرف آپ اپنی آرمی پہ، ان کے سربراہ پہ ہٹ کر رہے ہو، ایک طرف حکومت پہ ہٹ کر رہے ہو، تو مذاکرات پھر کیسے آگے جائیں گے؟ خیر اس کے باوجود مذاکرات حکومت کو بٹھایا گیا ہے۔ یہ جو حکومت کی کمیٹی بٹھائی گئی ہے اس میں جو لوگ ہیں، اعجاز الحق ہو گئے، خالد مقصی ہو گئے باپ پارٹی کے، خالد مقبول صدیقی ہو گئے، علیم خان تحریک استحکام کے ہو گئے، تو باقی چھوڑے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو۔ مطلب اگر ان مذاکرات میں ان لوگوں کو بٹھایا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کو کنہوں نے بٹھایا، تاکہ یہاں پہ بھی معاملات کو خراب نہ کیا جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ اب 3.25 سال عمران خان کو کھینچ کے بڑا اب انٹرنل معاملات سے نکل کے جو پاکستان کو دیگر مشکلات آ رہی ہیں ان کو فیس کرنا ہوگا، ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی ہے اداروں کے خلاف، اس کو کم کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہے، سیاسی معاملات سے۔ اگر عمران خان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوتی ہے کسی طریقے سے، بھلے حکومت اس کو نہ دی جائے، آگے جا کے قومی حکومت بنا دی جائے، مگر ایک عوامی حکومت ہو، جمہوری یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تمام تر حکومتیں یہاں پہ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ آتی ہے، بغیر اسٹیبلشمنٹ کے
آپ کو قبولیت نہیں ملتی. اسٹیبلشمنٹ ہی آپ کو لے کے آتی ہے. مگر اس ٹائم پہ ہم نے بار بار یہی الفاظ استعمال کیے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. اس وجہ سے یہ زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ کمپین وغیرہ چلتی ہیں تو کیونکہ عوام کا زیادہ بہاؤ جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے. اب عمران خان کی طرف کیوں ہے وہ بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے. کیسے ان سے الیکشن چھینا گیا, کیسے الیکشن سے ایک ماہ پہلے ان کا سمبل چھینا گیا, کیسے 9 مئی میں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا, ان کے سینئر رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا, جو سینئر لیڈرشپ تھی مزید روپوش ہو گئی, ٹکٹ عام لوگوں کو دیے, کیسے انہوں نے بغیر کمپین کے الیکشن لڑا, کیسے جیتا, پھر 9 فروری کو کیسے فارم 47 پہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو حکومت تھمائی گئی. یہ ساری باتیں جو ہے یہ ایک لمبا قصہ ہے, کبھی اگلے شفٹ میں کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم اپنی ویلاگ میں کر چکے ہیں. مگر اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اس سے ڈیمیج پڑا ہے. اس ڈیمیج کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عام لوگ بھی اداروں کے خلاف جو ہیں وہ بات کرتے ہیں. تو یہ ایک جب آپ کے اداروں کے خلاف کمپین شروع ہوتی ہے یا عوام میں مایوسی ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ پھر آپ کوئی جنگ جیت بھی نہیں سکتے, حالات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ رہی ہے کہ 3.25 سال نگران سیٹ اپ 1 سال چلا, عمران خان کی گورنمنٹ گری, عدم اعتماد آیا, وہ 1.25 سال چلا, اور یہ 1 سال 3.25 سال شہباز شریف کی تقریباً حکومت رہی. نگران سیٹ اپ میں بھی یہی لوگ تھے. تو جب 3.25 سال میں آپ اس کو ختم نہیں کر سکے, ان کے خلاف سختیاں ہوئیں, انہیں جیل میں ڈالا گیا, ان کے خلاف کیسز بنے, 200 سے اوپر ان کے خلاف کیسز بنائے گئے, مگر ایک سیاسی لیڈر کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اس لیے اچھا ہے, ہم تو خود کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بھی 2 قدم پیچھے جانا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ پورے ملک کی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آ کے کھڑا ہو کے ایک ادارہ کہتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے, شرپسند جماعت ہے, اس سے جو اس کا 5-6-7 کروڑ ووٹ ہوتا ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے, وہ اس کے خلاف کمپین کرتا ہے. تو یہ معاملات اس سے خراب ہوتے ہیں. بڑی احتیاط کرنی پڑے گی ہمارے اداروں کو بھی, عمران خان کی پارٹی کو بھی. یہ فوج ہماری ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے, یہ سیاسی جماعتیں بھی ہماری ہیں. غلطیاں پاکستان میں غلطیوں کا پتلا نہیں ہے. وہ جس طرح بولتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے, پاکستان پورا پتیلا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس زمانے سے ہم مارشاء اللہ وغیرہ جمہوریت کس انداز میں چل رہی ہے. عمران خان کس طرح ہائی بریڈ نظام لے کے آیا, یہ ہائی بریڈ نظام کس طرح پھیلا ہوا ہے, کون حکومت چلا رہا ہے, 26ویں آئینی ترامیم کو, عدلیہ کو کیسے ڈیمیج کیا گیا, پورا ایک داستان ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, مزید اس سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.